انسان کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے، اس پیدائش کے بعد ایک وقت مخصوص تک اس کو اللہ جل مجدہ نے اس دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے الگ الگ وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس کی عمر الگ الگ مقرر کی ہوئی ہے، اس کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہے کہ کس شخص کی کتنی عمر ہے، کتنا وہ زندہ رہے گا، کتنے دن رہے گا، کہاں مرے گا، کس عمر میں جائے گا۔ یہ اللہ جل مجدہ نے ہر انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اس پر ہی ہمارا الحمدللہ ایمان بھی ہے۔ لہذا جب اللہ نے ہمارے لیے پیدائش کر دی ہے اور موت بھی اللہ نے ہر ایک کے لیے لکھ دی ہے، اور واپس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہی ہم نے حاضر ہونا ہے، اور یہ جتنی زندگی جس کے لیے مقرر فرمائی ہے اتنی ہی زندگی کا وہ حساب بھی لے گا کہ کیسے گزاری، کس انداز سے گزاری، میری فرمانبرداری میں گزاری، میری بغاوت میں گزاری، اس چیز کا پوچھا جائے گا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی خوبصورت گزار کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ جل مجدہ جب ان سے ان کی زندگی کا سوال کرتے ہیں کہ کیسی گزاری ہے، تو ان لوگوں کو اپنی زندگی کا جواب دینے میں بڑی سہولت رہتی ہے اور آسانی رہتی ہے۔ اور بعض ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عمر دی ہوتی ہے، نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن زندگی بغاوت کی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ نافرمانی اور اس کے حبیب کی نافرمانی اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے یہ حس ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے یا یہ کام برائی کا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہوتا ہے تو اس کے وقت کے بارے میں، اس سے اس کے مال کے بارے میں، اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو نعمت سمجھ کر اور اللہ کی امانت سمجھ کر گزارنے کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ انسانی تقاضوں کو سامنے رکھ کر، بشری تقاضوں کو سامنے رکھ کر کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں انسان جو ہے، لیکن بہترین انسان وہی ہے کہ ہو جانے کے بعد اللہ جل مجدہ سے اپنی معافی مانگتا رہے۔ وہ کریم ذات ہے، تو وہ ذات اس انسان کو، اپنے اس بندے کو اپنے فضل اور کرم سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں کسی کا دربار تو ہے نہیں کہ ہم جائیں وہاں سے مایوس ہو کر، محروم ہو کر واپس آئیں۔ یہ اللہ کا دربار ہے جہاں پر محرومی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہاں دینا ہی دینا ہے، معاف کرنا ہی معاف کرنا ہے، مثبت ہی مثبت ہے۔ اس لیے اپنے اللہ کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے اور اپنی مختصر زندگی کو خوبصورت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ان اچھی زندگی گزارنے والوں میں جہاں اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں، وہاں ایک خوبصورت زندگی، اچھی زندگی، اعمال والی زندگی ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے مکرم، ہم سب کے بزرگ حاجی عبدالمجید صاحب رحمہ اللہ، کم از کم مجھے جہاں تک یاد ہے یا میری جتنی عمر ہے یا میں نے جتنا ان کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، تو الحمدللہ کسی خیر کے کام میں ہی ان کو دیکھا ہے، شرافت کی زندگی میں دیکھا ہے، اور خیر کے کاموں میں ہی دیکھا ہے۔ اس وقت تقریباً میری عمر بھی کوئی 44-45 سال کے لگ بھگ ہو رہی ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ہم جب خود پڑھتے تھے کراچی میں، تو مجھے یاد ہے حاجی صاحب کی دکان سے ہم خریداری کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں سے کوئی چیزیں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ ہمیں لے دیتے تھے اور ہم وہ اپنے ساتھ وہاں لے جایا کرتے تھے پڑھائی کے دوران۔ کبھی حاجی صاحب اپنی طرف سے کوئی تحفہ بھی ہمیں دے دیا کرتے تھے کہ آپ جا رہے ہیں تو یہ میری طرف سے تحفہ۔ تو یہ خیر کے کام اور اچھے کام،
یہ یاد رہتے ہیں اور یہ کام بھی آتے رہتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو ایسے نیک صالح اور اچھی زندگی گزارنے والوں کو اللہ دعا کرنے والوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ انسان نہ بھی چاہتا ہو، ذہن میں نہ بھی ہو دعا کے لیے، بسا اوقات نہیں ہوتا، لیکن ان کے خیر کے کاموں کی وجہ سے، اچھی زندگی گزارنے کی وجہ سے جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسے لوگوں کے چہرے اللہ خود سامنے لے آتا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے حاجی صاحب رحمہ اللہ بلا مبالغہ نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے، اور ہماری یہ مسجد خلفائے راشدین کے سابق صدر بھی رہے ہیں۔ جب تک صحت اجازت دیتی تھی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے انتظامات سنبھالے تھے، بڑے اچھے طریقے سے مشورے دیا کرتے تھے، اور جیسے مساجد کی انتظامیہ ہوا کرتی ہے، شکایات علماء کو ان سے شکایات، ان کو علماء سے شکایات، کوئی نہ کوئی چکر مسجد میں چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے واحد مسجد ہے کہ جہاں پر میرے خیال سے آج تک کبھی کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہوا، اور حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ بھی اس مسجد میں صدر رہے، اور کبھی انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی، ہمیشہ محبت ہی کا درس دیا اور محبت ہی سے سب کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی خیر کے کام ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے اولاد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، پوتے نواسے، ماشاءاللہ بڑا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے جتنی زندگی کے خیر کے کام تھے وہ خیر کے کام ان کو بھی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔